بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. آج ہم ایک نیا سوال کریں گے اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے سوال ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اگر آپ کو کچھ سیکھنے کی طلب ہو پہلے سوال بنو اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکے گا. ایک خوبصورت تعبیر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہے کہ کوئی ساحل ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کیسے آپ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم بااختیار ہیں کہ ہم بے اختیار. انہوں نے کہا ساحل سے کہ آپ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ, تو اس نے ایک پاؤں اٹھا دیا. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ آپ دوسرا پاؤں اٹھاؤ, تو اس نے کہا کہ میں یہ پاؤں نہیں اٹھا سکتا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تم سے کہا میں نے کہ ایک پاؤں اٹھاؤ تو آپ نے ایک پاؤں اٹھا دیا. پھر میں نے آپ سے کہا کہ دوسرا پاؤں اٹھاؤ تو آپ دوسرا پاؤں نہ اٹھا سکے. بس انسان اتنا ہی بے اختیار اور بااختیار ہے. تو ناظرین آج میرے ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور اس وقت اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمارے وہی معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے کہ کل ہماری پچھلے پروگرام کے اندر ہماری تشنگی کچھ باقی رہ گئی تھی اور ہم نے کہا کہ ان سے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سوال کریں گے. کتنی ضرورت ہے اس وقت ایجوکیشن کے حوالے سے. میرے ساتھ تشریف فرما 39 سالہ تجربہ یافتہ اور ایجوکیشن پر, کریکٹر بلڈنگ کے اوپر, گرومنگ کے اوپر, کالج, اسکول اور یہ تمام اداروں کے اوپر بڑا گہری نظر رکھتے ہیں اور بڑا اچھے طریقے سے کام کرے. نہ صرف کراچی بلکہ کراچی سے باہر بھی لوگ جو ہے انہیں بڑے دل جمعی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں. ماشاءاللہ 8 کالجیٹ اور 5 اسکول چلا رہے ہیں اس وقت کراچی کے اندر. میں گروپ آف انسٹیٹیوشن جناب مکرم حسین صدیقی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما, انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے دوسرے مہمان ایجوکیشنسٹ ہے اور خاص طور پہ اے آئی کے اوپر گفتگو کریں گے محمد سلمان صاحب, آج کے ہمارے اس پروگرام کے زینت بنے. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے تیسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ایجوکیشنسٹ ہے اور ینگ ہے اور بالخصوص اپنی ینگ جنریشن کے حوالے سے بہت کچھ کر رہے ہیں, کچھ پڑھا بھی رہے, کچھ پڑھ بھی رہے اور لوگوں کو سکھا بھی رہے. اور خاص طور پہ ہم اے آئی کے حوالے سے ان سے گفتگو بھی کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما محمد شاہزیب صدیقی صاحب, انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ پچھلے پروگراموں کے اندر ہماری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اگر میں یہ کہوں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اکیڈمک کی کیا اہمیت ہے اور اس وقت جو ایجوکیشن جو دی جا رہی ہے خاص طور پہ, تو اس کو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم ترین ٹاپک کو اجاگر کرنے کا مجھے موقع فراہم کیا. میں آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ یا اسکل ڈیولپمنٹ کا کوئی مخالف نہیں ہوں بلکہ حامی ہوں, لیکن میرے مطابق ہمارے دین کا پہلا جو ورڈ ہے وہ اقرا ہے. بالکل پڑھو. تو اکیڈمک کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور دوسری طرف نہ ہی اسکلز کی حقیقت سے انکار کیا جا سکتا. رہی بات ٹیکنالوجی کی, تو ٹیکنالوجی کوئی نئے دور کی نئی ایجاد نہیں ہے. اسکلز کوئی نئی چیز نہیں ہے. صدیوں پہلے بھی اسکلز ہوا کرتی تھیں. پہاڑوں میں گھر بنانا ایک اسکل ہے, نشانے پہ تیر لگانا ایک اسکل ہے, تیر اندازی کرنا, تیراکی کرنا, خطاطی کرنا, یہ تمام اسکلز ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور ان کی شکلیں بدلتی گئیں اور اب موجودہ دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ نے ان تمام اسکلز پر حاوی ہو گئی ہے. اور بہت اچھی بات ہے, وقت کے تقاضے ہیں اور موضوع بھی آج ہمارا یہی ہے اور ہماری ضرورت بھی اس وقت کی یہی ہے. لیکن اسکل اگر پڑھے لکھے پن کے ساتھ ہوں تو سونے پہ سہاگا, اور اگر صرف اسکل ہوں تو وہ کام تو کر سکتا ہے لیکن وہ اپنی بات کو خوبصورتی سے پیش نہیں کر سکتا, کسی سے ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتا. ہاں ویلڈنگ کر سکتا ہے, ہاں وہ لیتھ مشین پر کام کر سکتا ہے,
وہ آپ کو گرافک ڈیزائننگ کر سکتا ہے, آپ کو خوبصورت ترین ماڈل بنا کے دے سکتا ہے, لیکن زندگی گزارنے کا ڈھنگ, زندگی گزارنے کا سلیقہ یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے, اور زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں اسکلز کی بے حد مزید آپ سے اور بھی سوال کروں گا میں کہ پھر اسی سوال کی طرح آتا ہوں. اچھا, اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ ہے کیا سلمان صاحب؟ کیونکہ ماشاء اللہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں, اسی لیے آج ہم نے آپ کو مدعو کیا اپنے اس پروگرام میں. جی سلیم صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا. دیکھیں اے آئی کی اگر ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا, تو اے آئی کی ہسٹری اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ہسٹری وچ اسٹارٹیڈ فرام ڈفرینٹ ریومرس, ڈفرینٹ متھس اینڈ ڈفرینٹ اسٹوریز. گریجولی یہ انکریز ہوتا گیا. آج کے دور میں ہم اے آئی کا بہت نام سن رہے ہیں, در حقیقت یہ آج ہی کی بات نہیں ہے. اے آئی کا کانسیپٹ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو اسٹریچ بیک آر سیلف ٹورڈز دا ڈیکیڈس. اور اگر ہم فلاسفیکل آئیڈیاز مد نظر رکھتے ہیں, ایرسٹوٹل, الیگزینڈرا, ان کانسیپٹس کو, ان کی ہسٹریز کو, ان کی فلاسفیز کو مد نظر رکھتے ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ پیچھے جانا پڑے گا, سینچریز میں جانا پڑے گا. گریجولی یہ آئیڈیا انکریز ہوتا گیا. آفیشلی 1956 میں ڈارٹ ماؤنٹ ورک شاپ میں اس کو آفیشلی انٹروڈیوس کیا گیا, اور پھر سلولی اینڈ گریجولی اے آئی کا کانسیپٹ انکریز ہوتا گیا. اور آج ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی شعبے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اے آئی ہر جگہ اس وقت اپنا امپیکٹ ڈال رہا ہے. اچھا, یہ کب پاکستان میں کب آئے, یہ پاکستان کے اندر کب؟ سر اس کا ٹائم فریم تو اسٹارٹ ہو گیا تھا 1956 سے. گریجولی اے آئی نے اپنا امپیکٹ انٹروڈیوس کر دیا تھا. 20th آف سینچری سے, اسپیشلی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تو 20th آف سینچری کے بعد سے 2010 سے اے آئی کا امپیکٹ, بہت زیادہ امپیکٹ ہمیں نظر آنے لگا. نہ صرف پروفیشنل لائف میں, پرسنل لائف میں, بچوں کی بات کر لیتے ہیں, اسٹوڈنٹس کی بات کر لیتے ہیں, آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیتے ہیں, تو اے آئی کا امپیکٹ پاکستان میں گریجولی لیٹ تو شروع ہوا, لیکن اب ہم اس بات کو دیکھتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اے آئی اب امپیکٹفلی پاکستان میں بھی اور ہمارے کنٹری میں بھی بہت زیادہ امپیکٹفل ہے. مغل صاحب, آپ سے ہماری بات ہو رہی تھی, شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو اے آئی ہے بڑا ضروری ہو گیا ابھی گزشتہ سال ہی اس کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اکیڈمک کے حوالے سے کتنا ضروری ہے اے آئی کو اس میں شامل کیا جائے یا نہیں کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اکیڈمک اور اے آئی, وہ جو اردو میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے نا, لازم و ملزوم, لازم و ملزوم ہے. اور ہمارے بچے تو دور کی بات ہے, میں تو ٹیچرز کمیونٹی کی بات بھی کروں گا کہ چیٹ جی پی ٹی سے فائدہ وہ تک اٹھاتے ہیں, میں تک اٹھاتا ہوں. مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی تو میں چیٹ جی پی ٹی سے نکالتا ہوں. تو یہ ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان دونوں کا. مائنس ان میں سے نہ اکیڈمک کو کر سکتے ہیں نہ ٹیکنالوجی کو کر سکتے ہیں, یہ بالکل لازم و ملزوم بات ہے. لیکن سر ابھی تک یہ اسکولوں کی طرف اتنا زیادہ موو نہیں ہوئی, چند اسکولوں نے اس کو وہ کرنے کی کوشش کی. جی, کیا سمجھتے ہیں کہ اسکولوں کے لیے ضروری ہے؟ اسکولوں کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کو اڈاپٹ اب تک اس طرح سے نہیں کیا گیا. دراصل ہم چینج سے بہت گھبراتے ہیں, اور چینج ہمیں سکھاتا بھی ہے. جیسے کووڈ آیا, فزیکل کلاسز ختم ہو گئیں, سارے اسکول آن لائن پہ چلے گئے, سارے کوچنگ آن لائن پہ چلے گئے, ساری یونیورسٹیز آن لائن پہ چلی گئیں. تو بہت سارے لوگ اس میں سے مائنس بھی ہو گئے جو ان چیلنجز کو میٹ نہیں کر سکے, جو مقابلہ نہیں کر سکے. تو ہماری پرورش, ہماری تربیت, ہمارا ماحول کچھ ایسا ہے کہ ہم تبدیلی کو بہت جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن جب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہو گیا تو ہم اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی 2 سال پہلے سے یہ چیٹ جی پی ٹی اتنی زیادہ ہماری زندگی میں شامل ہوئی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اگلے 5-10 سال کے اندر بہت کچھ ہمارا اس پر ٹرانسفر ہو جائے گا, اور جو جلدی ویلکم کریں گے وہ جلدی کامیاب ہوں گے. اچھا, فزیکلی حوالے سے اگر آپ دیکھیں, کرونا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آن لائن اور فزیکل, آن لائن کے اندر وہ چیزیں نہیں تھی جو لوگ بچے جو ہے نا, اس میں 50% بچے تو سو رہے ہوتے تھے, یہ کر رہے تھے, پھر بھاگتے ہوئے آتے تھے, یہ کر لیتے تھے, اس طرح کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں فزیکلی لائف کے حوالے سے اور آن لائن کے اندر کتنا ڈفرینس نظر؟ جی, اس میں ڈفرینس بہت زیادہ ہے. آپ اور میں دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں
بچوں کی آنکھوں سے سمجھتے ہیں، بچے ہماری آنکھوں سے سمجھتے ہیں، ہم ایکسپریشن سے سمجھاتے ہیں، بچوں کے ایکسپریشن سے سمجھ میں آتی ہے، جبکہ آن لائن میں یہ فیسلٹی نہیں ہے، بچہ ہمارے سامنے ہی نہیں ہے، ہم تو کیمرے کو دیکھ کر پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے ایکسپریشن بچہ نہیں سمجھ پا رہا، بچے کے ایکسپریشن ہم نہیں سمجھ پا رہے، تو یہ والی ہرڈل تو ہیں۔ فزیکل تعلیم اور آن لائن میں ایک بگ ڈفرینس تو ہے، لیکن ہماری جو موجودہ جنریشن ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہی عرصے میں یہ فرق کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے یہ فرق مٹ بھی جائے کہ پھر بچوں کو ہمارے ایکسپریشن کی ضرورت نہ پڑے، ہمارے آئی ایکسپریشن کی ضرورت نہ پڑے، ہو سکتا ہے وہ اس کے عادی ہو جائیں اور اسی طرح بات کو سمجھیں، لیکن ابھی موجودہ دور کی بات کی جائے تو فزیکلی پڑھانے میں اور آن لائن پڑھانے میں سمجھانے میں اچھا خاصا فرق ہے۔ اچھا، ایسا کیا خاص ہوا کہ اے آئی کو اتنی بلندی پر پہنچا دیا گیا؟ مطلب اتنے آپ سے سننا تھا، آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ایسا کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ 2010 اور پھر اس کے بعد ابھی 15 سال کا گیپ، لیکن 4-5 سال کے اندر اتنا زیادہ وہ ہوا، کیا ماضی کے اندر اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، یا اب اس کے اوپر کام کیا گیا ہے تو تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو رہا ہے؟ جی سلیم صاحب، دیکھیں ماڈرن ایج از دا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس سے تو انکار نہیں ہے، اور جس طریقے سے اے آئی انٹروڈیوس ہوا گریجولی ہم نے بات کی اور ہم دیکھتے آئے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے بینگ اے نیشن اس کو اڈاپٹ کرنے میں۔ انٹرنیشنلی اس کی اڈاپٹیشن بہت زیادہ تیزی سے فروغ حاصل ہوا اس کو، تو ہمیں تھوڑا ٹائم تو ضرور لگا، لیکن اب اس وقت کسی بھی فیلڈ کی بات کر لی جائے، if we talk about the medical field, health care center کی بات کر لیں، ہم economical fields کی بات کر لیں، as far as the bankings are concerned، ہم مینجمنٹ کی بات کر لیں، بزنس کمیونٹیز کی بات کر لیتے ہیں، کسی بھی فرم، کسی بھی ادارے، کسی بھی ڈائریکشن میں دیکھا جائے تو اب اس کے امپیکٹس، اس کی اپلیکیشن، اس کی انٹیگریشن ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ تو اب جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھ سر کی بات کر لوں، ہاں جی، جیسے کہ ہمارے ساتھ سر مکرم نے بھی بات کی کہ یہ لازم اور ملزوم ہے، تو اب یہ کانسیپٹ اور مائنڈ سیٹ ہمارے ساتھ ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ واقعی لازم اور ملزوم ہے۔ اب اس طرف آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ جانا پڑے گا، تو ہمیں تھوڑا ٹائم ضرور لگا، لیکن اب آپ سراؤنڈنگ میں دیکھیں، انٹرنیشنلی دیکھیں، گلوبلی دیکھیں، آپ کو اے آئی کے ہی کانسیپٹ نظر آتے ہیں، کوئی بھی ایسی اپلیکیشن ہمیں نظر نہیں آتی جس میں اے آئی کا اس وقت کانسیپٹ نہ ہو۔ اس پہ وضو کرتے مجھے اشارہ بریک کو، اور ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک کے سیکنڈ کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر کب تک کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ کس طرح اسٹوڈنٹ میں رول پلے کیا جائے کہ اے آئی سے جو ہے نا انٹرسٹ لینا شروع کریں بچے؟ سر بہت حد تک جو ہے وہ بچے اس کو یوز کر رہے ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایجوکیشنل فیلڈ میں ٹیچرز ہو گئے، آپ کے ہیڈز ہو گئے، آپ کے پروفیسرز ہو گئے، وہ آپ کو ڈفرینٹ اسائنمنٹس دیتے ہیں یا ڈفرینٹ جو ہے وہ کام الاٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹائم سیونگ ہے اور بہت زیادہ کاسٹ سیونگ ہے، تو بچے اس کو یوز کرتے ہیں، اور لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ پراپر ریسرچ بھی ہونی چاہیے۔ ایسا شخص جس کو اپنی پرسنل اس کی نالج جو ہے، کیپیبلٹی جو ہے وہ اتنی اچھی نہ ہو، اور وہ اس کو یوز کر کے اگر نکالے تو مطلب وہ اس سے میچ نہیں کر سکتا۔ آپ کے اندر خود اتنی صلاحیت بھی موجود ہونی چاہیے کہ جو اے آئی آپ کو آنسرز دے رہا ہے یا جو چیزیں آپ کو بنا کے دے رہا ہے، آپ اس کو خود بھی چیک اینڈ بیلنس اس پہ رکھ سکیں، کیونکہ اٹس ناٹ 100% شور کہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی سے یا اوپن اے آئی سے یا ڈفرینٹ اے آئی پلیٹ فارم سے جو آنسرز مل رہے ہیں یا جو چیزیں مل رہی ہیں وہ بالکل آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ میٹ کر رہی ہو، اور یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اس سے کمیونیکیٹ کرنا جو ہے یہ بھی پراپر کورس ہوتا ہے، اور یہ بھی پراپرلی سیکھا جاتا ہے کہ آپ اس سے اپنی کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ کر لیں۔ ایسا کیا انٹرسٹ لے رہے ہیں بچے اس کے حوالے سے، کیونکہ آپ لوگ بھی اس طرف جا رہے ہیں، سلمان صاحب بھی، آپ لوگ بھی،
تو کیا انٹرسٹ لے رہے ہیں بچے؟ سر بہت زیادہ بہت شدید انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے بچوں کا، اور جیسے کہ سب کو ہی معلوم ہے، آپ کو بھی اس بارے میں علم ہوگا کہ بچے اس کو سیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو سیکھ کے اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ آن لائن ارننگ پلیٹ فارمز ہیں جس پہ اس کی مدد سے ارن بھی کر رہے ہیں، تو ان کو رزلٹ مل رہا ہے اور ان کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تبھی وہ اس کی طرف اتنا زیادہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا سر، آپ کی طرف آتا ہوں مغل صاحب کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نو ڈاؤٹ یہ بہت ضروری ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، لیکن کیا اس کے نقصانات، ارننگ جو جہاں پیسہ آ گیا اس کے اندر، ایجوکیشن کے اندر یا کسی بھی کام کے اندر، وہ انٹرسٹ جو اس طرف چلا جائے گا نمبر 1. پھر دوسرے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سارے کے سارے جو ہے اگر ہر چیز وہاں سے فیسیلیٹیز کے حوالے سے مل رہی ہے کہ ایک ایک چیز اس میں سے حاصل ہو رہی ہے، تو وہ پڑھائی کی طرف کیوں جائے گا؟ وہ تو ارننگ کی طرف جائے گا، وہ تو پیسوں کی طرف جائے گا. جی بالکل وجہ فرمایا آپ نے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے. آپ نے شادیب صاحب سے پوچھا کہ بچے انٹرسٹ لے رہے ہیں، میں کہوں گا بچے ضرورت سے زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور چونکہ میں بچوں سے ان ٹچ رہتا ہوں، ان کو پڑھاتا ہوں، اس لیے مجھے ان کی فیلنگ بہت اچھی طرح پتہ ہے. ہمارے بچوں کے ذہن میں اب یہ بات پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے کہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ والا کورس کرو اور گھر بیٹھ کے آن لائن کماؤ. تو خطرناک حد تک انٹرسٹ بڑھ گیا ہے، خطرناک حد تک بچے جانا شروع ہو گئے اور تعلیم کی اہمیت کو کم سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو انٹرسٹ یہاں جا رہا ہے، وہاں کی جگہ انٹرسٹ ادھر جا رہا ہے اور ادھر کم ہو رہا ہے، اور کم ہونے کی وجوہات بھی ہیں اور زیادہ ہونے کی وجوہات بھی ہیں کہ ہر جگہ وسائل کا بھی مسئلہ ہے، وسائل کا بھی مسئلہ ہے، مسائل کا بھی مسئلہ ہے. لیکن یہ رجحان میرے خیال سے مناسب نہیں ہے کہ پڑھنے لکھنے کو سائیڈ میں رکھ دیں اور آپ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف چلے جائیں اور کمرے میں بند ہو کے بیٹھیں اور کمائیں. کیونکہ زندگی صرف کمانے کا نام نہیں ہے، زندگی میں بے شمار اتار اور چڑھاؤ آتے ہیں. میرے خیال سے 100% مناسب نہیں ہے، پڑھائی لازمی ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈگریوں کی کیا اہمیت ہے؟ 9-10 ہمارا دیکھ رہے ہیں، فرسٹ ایئر انٹر ہمارا دیکھ رہے ہیں، اور انٹر کے بعد جو نا میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری برادری لیول پہ بھی بات ہوتی ہے، ہر جگہ بات ہوتی ہے، تو انٹر کے بعد بچے جو ہے وہ زیادہ تر کاروبار کی طرف رجحان ان کا زیادہ ہو گیا، وہ اس طرف کم آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں نا، پڑھائی کی طرف. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بچے کم آ رہے ہیں اور ان کو کم آنے دیا بھی جا رہا ہے. آپ اگر ہمارے میٹرک سسٹم کا حال دیکھیں تو اس وقت ایگزام چل رہے ہیں پورے کراچی میں، کسی بھی سینٹر میں جا کے حالات دیکھ لیں تو توبہ کرنے کو ہی دل چاہے گا کہ یہ ہم کہاں پر آ گئے، کیا ہو کیا رہا ہے. یہ پیرنٹ بچوں کو گاڑی میں لیے بیٹھے رہتے ہیں، ٹائم ہونے کے باوجود بھی انٹر نہیں ہوتے کیونکہ موبائل پر پیپر کا سلوشن آ رہا ہوتا ہے، اور جب تک وہ اس کو دیکھیں گے نہیں، سینٹر میں انٹر نہیں ہوں گے، بھلے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیں، پونے گھنٹہ لیٹ ہو جائیں. نہیں تو ایسی ڈگری کا اثر، ایسی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر لوگ اس طرف انٹرسٹ لے رہے ہیں. اسی لیے وجہ یہ بہتر یہ بالکل مین پوائنٹ پر آپ پہنچ گئے کہ ان سسٹم نے ہماری ڈگریوں کی اہمیت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور ڈگریاں پیسوں میں بھی مل جاتی ہیں، اور 100 روپے میں 200 روپے میں پیپر سالو ہو جاتا ہے. تو ایک کچے ذہن کا بچہ جو 9th کلاس کا ایگزام پہلی مرتبہ دینے جا رہا ہے اور اس سے ڈیمانڈ چند 100 روپے کی ہو رہی ہے، چند 100 روپے دو اور پیپر کرو اپنا، تو جب وہ میٹرک میں آتا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ ہوا ہوتا ہے کہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. سر آپ لوگ نجی اسکول کے حوالے سے تو بات ہوتی ہے کہ وہ بہت پڑھا کے بھیجتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. پرائیویٹ اسکولوں کی اگر میں بات کروں تو وہاں تو اگر آپ فیسلٹیز کے حوالے سے اگر دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں کہ بھائی ہم جو ہے کہ کہتے ہیں نجی حوالوں سے ساری فیسیں وغیرہ دے، اور سہولیات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اسکالرشپ دی جا رہی ہے، پلس اس کو کیا کہتے ہیں کتابیں دی جا رہی ہے، پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فیسلٹیز دی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. وہ تو گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے، وہ تو بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو کسی طریقے سے بھی ہمارے جو پڑھے جو ایسی جو نہیں تعلیم حاصل کر سکتے وہ آئے، ہم تو ہر چیز دینے کو تیار ہیں. تو پھر بھی وہ انٹرسٹ کیوں نہیں وہ ہو رہا؟ سر جو چیزیں بچوں کو مل رہی ہیں، یونیفارم فری مل رہا ہے،
کتابیں فری مل رہی ہیں. بچوں کو ان کی ضرورت نہیں ہے. پھر کس چیز کی ضرورت ہے سر؟ کتابیں گورنمنٹ کے اسکول میں سندھ بورڈ کی ہوتی ہیں جو چند 100 روپے کی ہوتی ہیں. بچہ لے سکتا ہے, اس کے ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں. بچوں کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ٹیچر ان بچوں کو اون کریں, جیسے اپنے بچوں کو اپنا سمجھتے ہیں ایسے ہی اپنے شاگردوں سر کو بھی کتنی اپنا سہولتیں دے رہے ہیں وہ, یہ کتابیں, یونیفارم, یہ پھر پلس اگر وہ نہیں ہو رہے تو این جی اوز کو دے رہے ہیں کہ بھائی آپ چلے جاؤ آگے, آپ کے حوالے سے کہتے لوگ آ جائیں گے. مگر این جی او ان کو چلا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہی والی بات آ گئی کہ این جی اوز کو دیا, این جی اوز نے ویجیلنس شروع کر دی, نگرانی شروع کر دی اور آبزرویشن اسٹارٹ کر دی, دیکھ بھال شروع کر دی, وہ رن ہونا شروع ہو گیا. تو اگر آپ, میرے خیال سے آپ یونیفارم نہ دیں, کورس نہ دیں, کتابیں نہ دیں, آپ صرف نگرانی دے دیں, صرف توجہ دے دیں. انہی گورنمنٹ اسکولوں میں جو پہلے پوزیشن لیا کرتے تھے اب دوبارہ بچے نکلنا شروع ہو جائیں گے. گورنمنٹ کالجز میں آپ کتابیں نہ دیں, کچھ نہ دیں, بس صرف توجہ دے دیں اور ٹیچرز کی ٹریننگ کر دیں. تو سر وہ تو کہتے ہیں ہمارے وزیر کہ ہم نے تو اتنا وہ سارا یہ سسٹم کو چینج کر دیا, بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, بہت سارے امپرومنٹ آ رہی ہے, آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گی. نئی چیزیں تو آ گئی ہیں مگر اس کا پروف بھی آ گیا کہ آپ جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے بچوں کی پوزیشن گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول سے آئی, کتنے بچوں کی پوزیشن یہاں سے آئی. اب اسکول کیا بلکہ کالجز میں بھی آخان کالج سے پوزیشن آ رہی ہے, این سی آر سے پوزیشن آ رہی ہے, ادھر سے پوزیشن آ رہی ہے. لیکن گورنمنٹ کالجز کو بھی تو دیکھیں, جیسے بہت میں نام لینا نہیں چاہتا, ماشاءاللہ وہ سارے کے سارے بہت کالج کے فرسٹ ایئر انٹر کے نامی گرامی کالج ہیں اور ان میں نامی گرامی استاد پڑھاتے ہیں, اور وہی استاد اپنے پرائیویٹ سیٹ اپ میں جا کے ان کو پڑھاتے ہوئے دیکھیں اور انہی استادوں کو اپنے گورنمنٹ کالجز میں جا کے پڑھا کے دیکھیں. تو پھر وہی والی بات آ رہی ہے کہ پھر ان کی نگرانی نہیں ہے, ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے جیسے پاکستان چل رہا ہے ایسے تعلیم بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ بات کریں اسکیل کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں سلمان صاحب کہ ہماری زندگی میں کتنا میٹر کرتا ہے اسکیل؟ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں, اسکلز ہماری لائف میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں, اور اسکلز کین بی کیٹیگرائز ان انارمس ویز, یہ بھی آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اٹ کین بی دا ہارڈ اسکلز, اٹ کین بی دا سافٹ اسکلز, انٹرپرسنل اسکلز ہوتی ہیں بچوں میں, تو بہت ساری اسکلز ہیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اور اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم آپ کے کوشچن کو لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ اسکلز میٹر کرتی ہیں. لیکن اگین وہ بات کرنا بہت ضروری ہے آپ کے پلیٹ فارم, آپ کے توسط سے, اور یہ بات کرنا بھی چاہوں گا کہ اسکلز آپ کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. لیکن اگر آپ بہت سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ 2 اسکلڈ پرسنس کو سامنے رکھ لیں اپنے اور ان کی کمپیریزنز دیکھتے ہیں, تو وہ پرسن جو ایجوکیٹڈ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ایک اچھی کنسیڈریشن میں آ جائے گا. تو اسکلز میٹر کرتی ہیں اور ضروری ہے ہم سب کے لیے, نئی جنریشن کے لیے اپنی اسکلز کو انہینس کرنا, بٹ along with academics, along with education. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن کو دور رکھ کے صرف اسکلز پہ فوکس نہیں کر سکتے. کسی بھی دور میں بات کر لی جائے تو ایجوکیشن, اکیڈمکس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اسٹوڈنٹ کی لائف میں, تو ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے اسکلز کے ساتھ, اے آئی کے ساتھ, دوسری پوٹینشیلز کے ساتھ اور آنے والی ٹیکنالوجی کے ساتھ. بٹ ایجوکیشن اور اکیڈمکس کا دامن کسی بھی موقع پہ, کسی بھی لمحے نہیں چھوڑنا چاہیے. شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ سوال کو میں اگر ریپیٹ کروں تو سر بہت زیادہ کے حوالے سے جی بہت زیادہ ضروری ہیں اسکلز, لیکن جیسے سر سلمان نے کہا کہ اسکلز کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کی بھی ایکولی امپورٹنس ہے, اور اسکلز ایکوائر کرنا بہت اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن جو ہمارا جیسے ٹاپک چل رہا ہے, ایجوکیشن کو نیگلیکٹ کرنا کوئی سمجھداری نہیں ہے. مطلب آپ اگر وہ شخص میرے حساب سے اس چیز میں کامیاب ہو سکتا ہے جو اپنی اسکلز اور اپنی پرسنل ایجوکیشنل لائف کو دونوں کو ایکولی لے کے چلے اور ان کے درمیان بیلنس مینٹین کرے, اور اسکلز بھی ایکوائر کرے, ڈفرینٹ کورسز کرے, ڈفرینٹ ڈپلوماز کرے, ڈفرینٹ جو ہے وہ اسکلز ایکوائر کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم پہ بھی توجہ دے اور اپنی تعلیم کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلے, تو میرے حساب سے وہ شخص کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اچھا مکرم صاحب, آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت جو آپ نے بالکل شاہ صاحب نے, سلمان نے بھی کہا کہ یہ ساری چیزیں ضروری تو ہے, لیکن
جو اتنا 2 سال 3 سال کے اندر یہ آ رہا ہے، تو اس سسٹم کو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے اسکول والے بھی لیں گے؟ اگر جب اسکول والے لیں گے تو پھر وہ فیسوں میں اضافے کریں گے، پھر یہ ساری چیزیں آئیں گی، یہ چیز کو کیسے مانیٹر کیا جائے گا؟ جی بالکل آہستہ آہستہ اسکولز اے آئی ٹیکنالوجی کی طرف جانا شروع ہو گئے، اور ڈیفینیٹلی اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جب ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے اور ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کریں گے تو ٹیکنالوجی کے ایکوپمنٹ بھی ہوتے ہیں، خرچے بھی ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کچھ برڈن پیرنٹ پر آنا تو ہے، لیکن اس کا ایک سلوشن بھی ہے۔ اگر ان پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو گورنمنٹ کچھ ریلیز دیتے، بجائے گورنمنٹ اسکولوں کے اور گورنمنٹ کالجز میں کتابیں، یونیفارم، جوتے مفت بانٹنے کی بجائے اگر اس پرائیویٹ سیکٹر کو کچھ ریلیف دے دیں، کیا ریلیف چاہیے؟ کہ الیکٹرک میں ریلیف دے دیں، اور یا یہ جو مختلف ڈپارٹمنٹ آتے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے، ان میں ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ ہے، پروفیشنل ٹیکس ہے، لیبر ٹیکس ہے، لیبر کوڈ سے لوگ آ جاتے ہیں، سوشل سیکورٹی سے لوگ آ جاتے ہیں، اولڈ ایج بینیفٹ سے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو سر اتنے سارے ادارے بنائے تو آئیں گے تو اتنے سارے ادارے بنائے تو ہیں، لیکن جتنے ادارے بنائے ہیں یہ اتنا گورنمنٹ کو فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ اچھا، اور گورنمنٹ کو فائدہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور یہ سارے لوگ جو آتے ہیں یہ اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ریلیف دے کر دیکھیں، شاید یا یہ جو اسکول ویران پڑے ہوئے ہیں ہم جیسے لوگوں کو دے دیں، اون کرنے کو تیار ہیں، چلانے کو تیار ہیں، گورنمنٹ ادارے، اور جتنے بچے ان گورنمنٹ اداروں میں پڑھ رہے ہیں ہم ان کو مفت پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ظاہر انفراسٹرکچر بنانا ہے، اور اچھی طرح جیسے ہم اپنے اداروں کو چلاتے ہیں ویسے ہی اس کو بھی چلائیں گے، اور گورنمنٹ کا خرچہ بھی بچے گا۔ اتنی لاکھوں کی تنخواہیں مفت میں جا رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ بچوں کو فائدہ ہو رہا، نہ ملک کو فائدہ ہو رہا۔ تو کم سے کم ہم جیسے، میرے جیسے بے شمار لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہوں، مجھے حوالے بہت بڑی بات ہے میرے کہ آپ جیسے لوگ بہت جیسے سارے لوگ لوگ ہیں۔ اگر یہ انٹرسٹ لینا شروع کریں۔ ناظرین یہاں لگیں کہ بلیک اسکرین کے ساتھ کیا آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ سر آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، دیکھا جائے کہ آپ نے کہا میں حاضر ہوں، اس طرح کہ اگر کوئی اور 10 20 25 حاضر ہو جاتے ہیں تو بڑا اچھا اقدام ہو سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے یہاں پہ ہوتا عموماً یہ ہے کہ جب ایک چیز چل جاتی ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کوئی آ کے اس کے اوپر کہہ دیتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ہمارا حق ہے، پھر وہ دوبارہ آتا ہے، پھر وہ دوبارہ ڈوبتا ہے، اٹھتا ہے۔ بہرحال یہ سوال تو میرا اسی طرف ہے، لیکن میں پڑھائی کے حوالے سے، اے آئی کے حوالے سے اگر سوال کروں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال کے اندر اگر سر دیکھا جائے کہ ہماری تعلیم بقول آپ کے کہ اگر ہم 9 10 اٹھائیں یا کوئی بھی اٹھائے اس کا تو بیڑا غرق ہو ہی گیا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، بقول آپ کے۔ پھر دوسرا اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کے حوالے سے جو ہے بہت ساری چیزیں روزگار کے حوالے سے وہ بچے حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو وہ پڑھائی اور اس طرح کا ایڈوانٹیج پھر یہ اور زیادہ ایجوکیشن کو مائنس تو نہیں کر دے گا؟ دیکھیں ایجوکیشن کو مائنس کر دے گا یا نہیں کر دے گا یہ تو ایک الگ فیکٹر ہے، لیکن اگر اسی طرح سب کچھ چلتا رہا تو ایجوکیشن مائنس ہو جائے گی۔ اور رہی بات اسکلز کی، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ چند سال سے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی ٹیکنالوجیز آئی ہیں، لیکن ہمارے شہر میں بے شمار ٹیکنیکل اسکول کب سے کام کر رہے ہیں، ہمارے شہر میں ٹیکنیکل کالجز جی سی ٹی کے نام سے کب سے کام کر رہے ہیں۔ تو ٹیکنیکل ایجوکیشن تو ہمیشہ سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، اور اس کی ضرورت بھی ختم نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے، لیکن ایجوکیشن کو مائنس کرے بغیر۔
اور اس کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات، ہاں جی جی اسلام کی پہلی جنگ بدر تھی، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کو اللہ نے کامیابی دی. جو کفار قید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جزیہ دے کر رہا کر دیا جائے. تو انہوں نے جو کچھ تھا وہ دے کر رہائی پائی. کچھ لوگ کچھ کفار ایسے بھی تھے جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، اب کیسے چھوڑیں ان کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے صحابہ کو پڑھاؤ، بہت بڑی بات. سکھاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین سکھانے کی بات ہو رہی تھی؟ ہو ہی نہیں سکتی. کیا قرآن پاک سکھانے کی، احادیث سکھانے کی بات ہو رہی تھی؟ ہو ہی نہیں سکتی. پھر کیا سکھانے کی بات ہو رہی تھی؟ وہ سکھائی جا رہی تھیں اسکل. اور اسکل کون سی؟ پڑھاؤ، لکھنا سکھاؤ. یہ اسکل تھی. تیر اندازی والی اسکل نہیں تھی، گھڑ سواری والی اسکل نہیں تھی. پڑھاؤ اور لکھنا سکھاؤ، پڑھنا سکھاؤ، لکھنا سکھاؤ. تو یہ تو ہماری بنیاد ہے، ہماری بیس ہے. اس بیس سے تو خیر ہٹنا ممکن ہی نہیں ہے. سلمان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی کئی بیج اسکول کے حوالے سے نکالے ہوں گے، آپ بھی پڑھا رہے ہیں سارے بچوں. اب جو بیج آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں؟ انٹرسٹ لے رہے ہیں پڑھائی کے اندر، یا نہیں لے رہے ہیں، یا کسی طرح کا جو ماحول چل رہا ہے کہ بس وقت پاس کرنا اور پھر اس کے بعد ہم پیپروں میں نقل کر کے پاس ہو جائیں گے، یہی سسٹم چل رہا ہے یا کچھ اور انٹرسٹنگ کی طرف آئے ہیں؟ جی سلیم صاحب، جتنی گفتگو ہوئی اب تک ہمارے درمیان، اس کو بھی مد نظر رکھے تو چینج تو آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ چینج سلولی اینڈ گریجولی ہماری جنریشن میں بھی آیا ہے. اور اس جنریشن میں جو چینج آیا ہے تو یقیناً ان میں وہ ادب کا فقدان ہمیں نظر آنے لگا ہے، کچھ تربیت کا فقدان بھی ہمیں نظر آنے لگا ہے. تو اس کے مین وائل امپیکٹ تو ہوئے ہماری جنریشنز پہ. اور ڈیفینیٹلی اتنا ایک نیگیٹو پرسیپشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اے آئی اور دوسری اسکلز کی پروموشن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہمیشہ سے. اٹس اے ٹرینڈنگ وی کین سے دا فلاسفی ان آر کنٹری اسپیشلی. تو اس وجہ سے بہت زیادہ ہماری جنریشن کسی بھی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے. تو بدقسمتی سے یہ ایک فقدان تو آیا ہے. انٹرسٹ لیول کم ہوا ہے. الحمدللہ بہت سارے پرائیویٹ اسکولز ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں جو اس وقت اپنے اس معیار کو برقرار رکھے ہوئے ہیں بہت زیادہ دن رات ایفرٹس کرنے کے بعد کہ بچوں کے انٹرسٹ لیول کو نیچے نہیں جانے دیا جائے. بٹ اگر جنرلی بات کرتے ہیں ہم، یونیورسلی بات اپروچ کو مد نظر رکھتے ہیں، تو بچوں کے ایجوکیشنل سسٹم میں بہت بڑا ڈفرینس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، ایک خلا پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. اور میرے خیال سے ہم تمام ایجوکیشنسٹ کی، ہم تمام نیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بیڑا جو ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے اٹھایا تھا، اب ہم ان ذمہ داریوں کو خود اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں اور اس جنریشن کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ ان تمام گیپس میں اس خلا کو پور کر سکیں ہم سب مل کر. جی شاہد صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ اسٹوڈنٹس کو؟ ابھی کچھ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ آنا شروع ہو گئے، یا وہی پور، یا اسی طرح ویک چل رہے ہیں، یا درمیانی ٹائپ کے بچے چل رہے ہیں؟ سر جیسے جیسے ماڈرنائزیشن آ رہی ہے، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ انٹیلیجنس بچوں میں کم ہوتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. بچے بہت زیادہ قابل، بچے ہمارے بیچز نکل رہے ہیں، بہت زیادہ قابل ہوتے جا رہے ہیں بچے. بہت ساری اسکلز ان کے اندر بلٹ ان آتی جا رہی ہیں جیسے جیسے زمانہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے ان کا ایکسیسز بڑھتے جا رہے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو. ملٹی میڈیا ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، اس کے حوالے سے. لیکن جیسے جو بیسک تہذیب ہوتی ہے، جیسے جو بیسک تمیز ہوتی ہے، جیسے جو بیسک تربیت ہوتی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فقدان نظر آتا ہے بچوں میں. اور جیسے جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک اے آئی کے حوالے سے ہے، تو میں پرسنلی بایولوجی پڑھاتا ہوں بچوں کو. تو بایولوجی کی کلاسز میں جو اٹینڈنس کچھ عرصے پہلے، مطلب اے آئی اور کمپیوٹر کورسز کے آنے سے پہلے جو اٹینڈنس ہوا کرتی تھی، وہ شدید ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. اور بچوں کا رجحان بہت زیادہ کمپیوٹر کی طرف آتا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کمپیوٹر کی طرف اس لیے آتا جا رہا ہے کہ کم وسائل کے اندر ان ڈگریز کو، ان ڈپلوماز کو، ان کورسز کو پرسو کر کے اور خود کمائی کی طرف لگا جائے، اور آن لائن جو ہے وہ کمایا جائے ان کورسز کو استعمال کرتے ہوئے. اور مجھے اس چیز کا ڈر ہے، اس چیز کا خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جنریشن بہت زیادہ
مقدار میں کمپیوٹر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے اور اس طرف چلی آئے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا میڈیکل سیکٹر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. ٹھیک ہے مگر صاحب, اس وقت جو میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ والدین اور پلس ٹیچرز اس کے اندر جو آپس کے اندر جو رابطے ہیں اس کے اندر فقدان نہیں آ گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں, یا ابھی بھی وہ سسٹم جو چل رہا ہے اس میں والدین اتنے اچھے طریقے سے نہیں دیکھ رہے اپنے بچوں کو چیک اپ کے حوالے سے؟ سلیم صاحب جو سوال پوچھا ہے یہ اس قدر بنیادی اور اتنا اہم اور اتنا واسٹ ایکسپلینیشن رکھتا ہے کہ صرف اس ایک سوال پر پورا پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے. میں آپ سے چند منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا. جی میرا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. مجھے پڑھاتے ہوئے جتنا عرصہ ہوا ہے یہ میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا تیسرا نمبر ہے, تعلیم تیسرے نمبر پر آتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرے نمبر پر اگر تعلیم آتی ہے تو پھر دوسرے نمبر پر کیا چیز ہے؟ دوسرے نمبر پر سر تربیت ہے. تربیت کے بغیر تعلیم ادھوری ہے. اور جیسا کہ بڑے کہتے ہیں کہ تعلیم کی کمی کو تربیت چھپا سکتی ہے لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم نہیں چھپا سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت تعلیم سے پہلے کی ہے, نمبر 1. اچھا, تربیت سے پہلے بھی ایک چیز اور بھی ہے جو نمبر 1 پر آئے گی, اور وہ ہے ادب. ادب کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی, تربیت کے بغیر تعلیم ادھوری ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم روٹ تک پہنچ گئے, اور جب روٹ تک پہنچے تو وہاں پر ہمیں بچے کی والدہ کا عکس نظر آتا ہے. اور تربیت ڈیفینیٹلی ماں سے شروع ہوتی ہے. تو ہمارے جو جنریشن ہے ان میں والدین کا کردار بھی تھوڑا سا کم ہوتا چلا جا رہا ہے. بدقسمتی سے ہماری جو والدہ محترمہ ہیں وہ بھی موبائل میں زیادہ لگ گئی ہیں, اور بچے کو انگیج کرنے کے لیے بھی وہ موبائل ہی پکڑا دیتی ہیں. لو رو رہا ہے, موبائل سے یوٹیوب نکالو, گیم کھیلو تاکہ مجھے میرا کام کرنے دو. تو وہ جو ادب کا, تربیت کا جو سلسلہ تھا, جو بدستور تھا, بچوں سے یہ تک کہا جاتا تھا کہ پیر اٹھا کے چلو, بچوں سے یہ تک کہا جاتا تھا ایسے بولو, بچوں سے یہ تک کہا جاتا تھا کہ کپڑے کیسے پہننا ہے, واش روم میں کیسے جانا ہے, کیسے نہانا ہے. اور یہ تمام تربیت ڈیفینیٹلی سٹارٹنگ میں ہوتی ہے اور ماں کی طرف سے ہوتی ہے. تو ماں باپ کی تربیت کا ایک فیکٹر جو بہت ہی بڑا پلر ہے, ستون ہے, اس میں کمی آتی چلی جا رہی ہے, اور جس کی وجہ سے ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری تعلیم پر آ رہا ہے. ادب سے بے بہرا ہونے کے بعد, تربیت سے بے بہرا ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی ایک روکھی سوکھی تعلیم بچتی ہے جو کام نہیں آ رہی. تو پھر اس کو اسکل کی طرف لے جا کے اپنی پیٹ تو بھرنا ہے اپنا اور اپنے بچوں کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حسین صاحب, سلمان صاحب, شاذیب صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا, اور میں کہوں گا کہ آپ کا جو اٹھنے والا پہلا قدم وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا اٹھنے والا قدم کس سمت کی طرف بڑھ رہا ہے. واقعی اگر آپ منزل کی طرف صحیح سمت کے ساتھ اپنا پہلا قدم اٹھائیں گے تو آپ منزل تک پہنچ سکیں گے, نہیں تو پھر آپ کا اٹھنے والا قدم آپ کو مایوسی کی طرف, الٹے سیدھے راستوں کی طرف ہی لے جائے گا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ رہا تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار پر وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.